سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے دلدل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 12 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ موٹر سائیکل کی رفتار کافی تیز تھی اور اس چلتی حالت میں ٹارگٹ کو نشانہ بنانا بہت مشکل تھا، مگر 100 میٹر کے فاصلے سے کلاشنکوف سے فائر کرتے ہوئے اسماعیل نے دوسری گولی سے ہی ٹارگٹ ہٹ کر دیا۔ موٹر سائیکل چلانے والا عبداللہ تھا۔ ان کے انسٹرکٹر کاشف کی تحسین آمیز آواز بلند ہوئی، گڈ شاہ صاحب، لیکن کوشش کرو کہ پہلی گولی ہٹ ہو۔ عبداللہ نے موٹر سائیکل روکی اور ان دونوں نے اپنی جگہ تبدیل کر لی۔ اس مرتبہ عبداللہ نے ٹارگٹ کو نشانہ بنانا تھا۔ پہلی مرتبہ ٹارگٹ کے قریب سے گزرتے ہوئے عبداللہ نے 2 فائر کیے، مگر ٹارگٹ ہٹ نہ ہو سکا۔ موٹر سائیکل ٹارگٹ سے آگے نکل گئی تھی۔ اسماعیل نے موٹر سائیکل موڑا اور دوبارہ ٹارگٹ کے سامنے گزرا۔ اس مرتبہ عبداللہ کی چلائی ہوئی دوسری گولی ہٹ ہو گئی۔ ان دونوں کے بعد دوسری جوڑی یہی عمل دہرانے لگی۔ اس دن تمام پیریڈ کے دوران وہ بار بار یہی عمل دہراتے رہے۔ پڑھائے جانے والے تمام ہتھیاروں کا فائر وہ عملی طور پر کر چکے تھے۔ ان میں کلاشنکوف ایسا ہتھیار تھا جس کا استعمال باقی ہتھیاروں کی نسبت زیادہ تھا، اور اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی کہ پاکستان میں یہ ہتھیار آسانی سے دستیاب تھا۔ اس کے علاوہ اس کی کارکردگی بھی مسلم تھی۔ ان کی تمام ٹریننگ ایک پروگرام کے تحت جاری تھی۔ انسٹرکٹرز کی کوشش تھی کہ ان کو تمام دستیاب ہتھیاروں کے متعلق کچھ نہ کچھ معلومات ضرور دے دیں۔ یہ اور بات کہ تمام معلومات سمال ویپن کے متعلق تھی، کیونکہ ان کا بڑے ہتھیاروں سے واسطہ پڑنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ٹی بریک ہوتے ہی تمام کے قدم کیفے کی طرف بڑھ گئے۔ یہ 1 گھنٹے کا وقفہ پلک جھپکنے کی دیر میں گزر جاتا تھا۔ یوں بھی کسی مفکر کا قول ہے کہ کسی ناپسندیدہ شخصیت کے ساتھ گزارا ہوا گھنٹہ محبوب کے ساتھ گزرنے والے 20 گھنٹوں سے طویل ہوتا ہے۔ کیفے میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ان کا ٹائم بڑی تیزی سے گزرتا تھا۔ بعض دفعہ تو باتوں کے شوق میں وہ ٹی بریک کرنا بھی بھول جاتے تھے۔ ٹی بریک کے بعد ان کا جسمانی داؤ پیچ کا پیریڈ تھا۔ آج کل وہ جوڈو کے داؤ پیچ سیکھ رہے تھے۔ وہ گراؤنڈ میں پہنچے تو ان کا استاد سلمان پہلے سے ان کا منتظر کھڑا تھا۔ سارے جوڑیوں کی شکل میں ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ تمام 2 2 کی جوڑیوں میں ہو گئے۔ ان کے سیکھنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے استاد نے ان کی جوڑیاں بنا دی تھی۔ اس سے پہلے آپ لوگ جوڈو کے چند ابتدائی داؤ سیکھ چکے ہو، تو یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے داؤ کو سیکھنا اور سمجھنا، جبکہ دوسرا ہوتا ہے اس داؤ کو کام میں لانا، اور کام میں لانا ہر بندے کی اپنی ذاتی صلاحیت کی بنا پر ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ریس میں گاڑی دوڑانے والے تمام ڈرائیور جانتے ہیں کہ گاڑی کس طرح چلائی جاتی ہے۔ اس کے باوجود کوئی پہلا نمبر لے لیتا ہے اور کوئی آخری۔ اس کی وجہ گاڑی کا نقص یا ڈرائیوری کی کم علمی نہیں ہوتا، بلکہ مہارت کی کمی ہوتا ہے۔ اب تک جو داؤ آپ لوگ سیکھ چکے ہیں، ان کو جاننے کے لحاظ سے میں اور آپ برابر ہیں۔ مجھے جو فوقیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے زیادہ بہتر طریقے سے ان داؤ پیچ کا استعمال کر سکتا ہوں۔ میری بات کا لب لباب یہ ہے کہ میں آپ کو یہ داؤ پیچ سکھلا سکتا ہوں۔ ان کے اندر مہارت حاصل کرنا آپ لوگوں کی اپنی ثوابدید پر ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ جوڈو کے معنی ہیں مخالف کی طاقت کو اسی کے خلاف استعمال کرنا۔ اس کو سادہ الفاظ میں یوں سمجھیں کہ اگر ایک شخص کے ساتھ آپ کی ہاتھا پائی ہو رہی ہو، جسمانی لحاظ سے وہ آپ سے طاقتور ہو، جب وہ آپ کے گریبان سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچے اور آپ بھی اسے اپنی طرف کھینچے، تو اس کھینچا تانی میں کون کامیاب ہوگا؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور پھر بولا، وہی نا جو زیادہ طاقتور ہوگا۔ جی سر، تمام نے بیک زبان اس کی تائید کی۔ اور اگر مخالف کے کھینچنے کے جواب میں آپ اسے دھکا دے دیں تو کیا ہوگا؟ وہ پیچھے گر جائے گا۔ اسماعیل جلدی سے بولا، گڈ۔ اور اگر وہ آپ کو دھکیلے تو آپ اسے بیل کی طرح دھکیلنے کے بجائے الٹا اپنی جانب کھینچے تو تب بھی وہ گر جائے گا۔ بس اسے ہی جوڈو کہتے ہیں۔ میں نے جو 2 مثالیں دی ہیں، یہی جوڈو کے فن کی بنیادی اکائی ہیں۔ جوڈو کے بقیہ تمام داؤ پیچوں میں یہی کلیہ کار فرما ہے۔ اگر آپ کو مکمل جوڈو ماسٹر بنایا جائے تو اس میں 15 ماہ کا عرصہ بھی کم ہے۔ اس لیے میں آپ کو صرف وہ داؤ سکھلاؤں گا جو آپ کی عام روزمرہ کی زندگی میں کام آئیں۔ اس کے علاوہ داؤ پیچ سیکھتے وقت یہ بات بھی ذہن میں رہے
کہ عام لوگوں کے خلاف لڑائی میں سب سے زیادہ یہی داؤ پیچ کامیاب ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑائی عمومی طور پر جن جگہوں پہ ہوتی ہے وہاں کھل کر حرکت نہیں کی جا سکتی۔ مثلا پبلک ٹرانسپورٹ یعنی بس، ویگن وغیرہ، بازار کے اندر رش کے دوران، آفس، کینٹین، کیفے وغیرہ۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا اور پھر اس کی بات جاری رہی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسی کا گریبان کیسے پکڑا جاتا ہے، اور اگر کوئی آپ کے گریبان سے پکڑ لے تو آپ نے اپنے گریبان کو کیسے چھڑانا ہے۔ اس داؤ کا دار و مدار وہ تفصیل سے انہیں سمجھانے لگا۔ آدھے گھنٹے کے لیکچر کے بعد اس نے سکھائے ہوئے داؤ کی پریکٹس شروع کروا دی۔ اس کے بعد وہ پیریڈ کے اختتام تک اسی کاروائی میں مصروف رہے۔ پاربتی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی، جبکہ اخلاق حسین پریشانی کے عالم میں کمرے میں گھوم رہا تھا۔ جب اس سے برداشت نہ ہو سکا تو وہ اس کے قریب آیا اور جھجکتے ہوئے بولا، سوری شمائلہ، میں معافی چاہتا ہوں۔ باخدا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ نہ جانے کیا ہوا، نیند میں پتہ ہی نہ چلا۔ پلیز۔ پاربتی نے اسے اپنا نام شمائلہ بتایا تھا۔ اخلاق صاحب، میں نے اعتبار کیا تھا، مگر آپ نے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں یہاں آتی ہی نہ۔ شمائلہ دیکھو، خفا مت ہو، میں آپ سے شادی کر لوں گا۔ میں غریب تو نہیں ہوں، اچھا خاصا دولت مند ہوں، کاروبار ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، نوکر چاکر ہیں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ شادی؟ مجھے پتا ہے یہ سب مجھے بہلانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آپ جیسے امیر آدمی کو ایک سے ایک خوبصورت لڑکی مل جائے گی، پھر آپ مجھ کرمو جلی سے کیوں شادی کریں گے؟ میں 40 سال کا ہونے والا ہوں، اگر کسی اور سے شادی کرنی ہوتی تو اب تک کر چکا ہوتا۔ پاربتی کا امید افزا لہجہ سن کر اس کی کچھ ڈھارس بندی اور وہ اعتماد سے باتیں کرنے لگا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ پاربتی نے اس کا ہاتھ اپنے گداز ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے محبوبانہ انداز پہ اخلاق کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ وہ اس کے نزدیک ہو گیا۔ تیری قسم، سچ کہہ رہا ہوں۔ جب تم کہو گی اسی دن مولوی صاحب کو نہ بلا لاؤں تو کہنا، بس آپ کا کہہ دینا ہی کافی ہے۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی، اور اخلاق حسین جو اس کے قریب بیٹھنے پر بھی اپنے حواسوں سے باہر ہونے لگا تھا، اس کے اس انداز پر بالکل ہی دیوانہ ہو گیا۔ اس نے سمجھا کہ شاید وہ ذہنی طور پر اسے اپنا شوہر تسلیم کر چکی ہے۔ میری جان، آفس سے تو میں لیٹ ہو گیا ہوں، کیا آؤٹنگ کے لیے چلیں؟ آپ شاپنگ بھی کر لینا، کپڑے، جیولری، جوتے، یہ سب لے لینا۔ اخلاق صاحب، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، پر ابھی نہیں۔ ابھی نہیں کا کیا مطلب؟ وہ حیرانی سے مستفسر ہوا۔ اصل میں پردہ کرتی ہوں۔ گزشتہ رات تو عزت بچانے کے لیے اپنا سب کچھ خالہ کے گھر چھوڑ آئی تھی، ورنہ نقاب کے بغیر میں گھر سے نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ اس طرح کریں کہ میرے لیے ایک نقاب کا بندوبست کریں، پھر میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اس کی عزت بچا کر بھاگنے کی بات سن کر اخلاق ایک مرتبہ پھر نادم نظر آنے لگا۔ اس کے چہرے پر ندامت کے آثار دیکھ کر وہ پیار سے بولی، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ تو میرے سب کچھ بننے والے ہیں، بلکہ بن گئے ہیں، اور میں شکر کرتی ہوں اوپر والے کا کہ میرا ہونے والا سرتاج اتنا شریف ہے، ورنہ آپ مجھے دھکے دے کر بھی گھر سے نکال سکتے تھے۔ میں کہاں اپنی عزت کا مقدمہ لے کر جاتی۔ شمائلہ، اتنا زیر بار بھی مت کرو۔ شکر تو مجھے کرنا چاہیے کہ آپ جیسی پاکیزہ اور باعصمت لڑکی مجھے چاہنے لگی ہے۔ آپ ہیں ہی اسی قابل۔ بہرحال اب فٹافٹ جا کر میرے لیے نقاب کا بندوبست کرو، تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ آزادی سے گھوم سکوں۔ مجھے بڑا شوق تھا اپنے جسم و جان کے مالک کے ساتھ گھومنے پھرنے کا۔ اوپر والے نے میری دعائیں سن لیں۔ ٹھیک ہے، تم چند منٹ انتظار کرو، میں یوں گیا اور یوں آیا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور پاربتی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ مہاراج کی تلاش کے منصوبے بناتی رہی۔ فی الحال تو اس نے یہی سوچا تھا کہ اخلاق کے ساتھ نقاب اوڑھ کر سارے شہر میں گھومے گی، اور جدھر بھی کوئی جاننے والا نظر آیا اس کے ذریعے مہاراج تک پہنچ جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی مناسب تجویز اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ یوں بھی سی آئی کا خوف اس کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ کہیں ایجنسی والے اس کی فوٹو اخبار میں نہ دے دیں۔ وہ بے چینی کے عالم میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا مجھے اخلاق کو ہمراز بنا لینا چاہیے؟ ایک سوچ اس کے دماغ میں گونجی، جس کا جواب اس نے نفی کی صورت میں دیا، اور پھر اسے یاد آیا کہ اس کی تو وہاں فوٹو بھی نہیں نکالی گئی تھی۔ اسے ذرا اطمینان ہوا، مگر یہ خلش بہرحال اس کے دماغ میں موجود رہی کہ سی آئی والے مصور سے بھی اس کی فوٹو بنوا سکتے تھے۔ گو وہ بالکل اس کے ہو بہو نہ ہوتی، مگر پھر بھی اتنی مشابہت پائی جاتی کہ اخلاق اسے پہچان لیتا۔
کافی دیر کی مغزماری کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ روزانہ کے اخبار باقاعدگی سے دیکھتی رہے گی۔ اگر اس کی فوٹو آ گئی تو وہ وہاں سے چلی جائے گی یا اخلاق کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کرے گی، اور اس دوران وہ اخلاق کو بھی ایسا گرویدہ بنائے گی کہ وہ اس کے بنا جینے کا بھی تصور نہ کر سکے۔ سر، نام اخلاق احمد، پہلی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اس سے کوئی اولاد نہیں، معاشی لحاظ سے کافی بہتر ہے، اپنا کاروبار ہے، عزیز رشتہ داروں میں ایک بہن ہے جو شوہر کے ساتھ برطانیہ میں سیٹل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی قریبی رشتہ دار موجود نہیں، اور دور پار کے رشتہ داروں سے اس کے تعلقات بس واجبی سے ہیں۔ ظفر کی بات سن کر عاطف چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر گویا ہوا، اس کا مطلب ہے پاربتی کو اتفاق سے اچھا ٹھکانہ میسر آ گیا ہے اور وہ یہاں پر رہ کر آسانی سے اپنے بندوں کو تلاش کر سکے گی۔ بالکل سر، بلکہ اس نے یہ تلاش شروع کر دی ہے اور ہم سے چھپنے کے لیے نقاب کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ گڈ، بس اب اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھو، کیونکہ جیسے ہی اسے اپنے آدمی ملے اس نے اخلاق کو ٹھینگا دکھا جانا ہے۔ وہ جواباً بولا، ہم نے گہری نظر رکھی ہوئی ہے سر۔ ٹھیک ہے، پہلے میں نے ایک وقت میں 3 بندے ڈیوٹی کے لیے مقرر کیے تھے، اب 2 کر دو، کیونکہ پاربتی پہلے جتنی چوکنی نہیں رہے گی۔ دوسرا مشکل ہے کہ وہ یہ ٹھکانہ چھوڑنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے سر، اور کچھ؟ فی الحال تو کچھ نہیں۔ پھر میں چلتا ہوں۔ ظفر کھڑا ہو گیا۔ عاطف اس سے الوداعی مصافحہ کرتے ہوئے بولا، اوکے، فی امان اللہ۔ ظفر کے جانے کے بعد اس نے فون پر صدیقی صاحب کو ساری رپورٹ دی اور پھر حلیہ بدل کے آفس سے باہر نکل آیا۔ اس کا ارادہ عرفان پارٹی کے پاس جا کر بابر سلیم کے متعلق استفسار کے ساتھ خود اس کے دفتر اور گھر کا جائزہ لینے کا بھی تھا، مگر اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ وہ آفس سے فرلانگ بھر دور ہی آیا ہوگا کہ صدیقی صاحب کی کال آ گئی۔ جی سر۔ عاطف فوری طور پر بدرالدین صاحب کے آفس میں پہنچو، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ اس نے بغیر تاخیر کے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ میں 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں سر۔ وہ واپس مڑ گیا۔ اس طرح اچانک بلاوے پر مختلف قسم کے اندیشے اس کے دماغ میں سر اٹھانے لگے تھے۔ صدیقی صاحب عاطف سے پہلے بدرالدین صاحب کے آفس میں پہنچا ہوا تھا۔ عاطف اجازت لے کر اندر داخل ہوا، اسے دیکھتے ہی بدرالدین صاحب ہاتھ میں موجود اخبار لپیٹ کر ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کیسے ہیں آپ دونوں؟ فائن سر، وہ بیک آواز بولے۔ اس مختصر سے مکالمے کے بعد وہ براہ راست اپنے مطلب کی بات پہ آ گیا۔ ایس پی پولیس سکندر حیات کا فون آیا تھا۔ ایک معاملے میں اسے ہماری مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے، اس لیے آپ دونوں کو زحمت دی ہے۔ اس سے مل کر صورتحال معلوم کرو کہ اسے کس معاملے میں ہماری مدد کی ضرورت ہے، اور دیکھ لینا آیا وہ معاملہ ہماری عملداری میں آتا ہے یا نہیں۔ کوئی عام کیس ہو تو سوری کہہ دینا کہ ہمارا کام صرف ملک دشمن عناصر کی سرکوبی ہے۔ عام جرائم کے لیے اتنا بڑا محکمہ پولیس موجود ہے، اور ہم اس طرح ہر کام میں دخیل رہے تو اپنے کام سے بھی جائیں گے۔ البتہ انکار حکمت سے کرنا کہ آخر وہ بھی پولیس کا ایس پی ہے، کبھی ہمیں بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے سر، صدیقی صاحب مختصراً بولے، جبکہ عاطف نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ باقی اس لڑکی کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ روزانہ کارکردگی کی رپورٹ تو مجھے ملتی ہے، مگر وہ مجمل ہوتی ہے۔ میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ صدیقی صاحب نے عاطف کی طرف دیکھا اور وہ اس کا مدعا سمجھتے ہوئے بدرالدین صاحب کو تفصیل سے پاربتی کے متعلق بتانے لگا۔ بہتر ہے۔ بابر سلیم کی بابت کوئی پیش رفت ہوئی؟ عاطف بولا، فی الحال تو اس کی نگرانی پر اکتفا کیا ہوا ہے، شاید اتوار تک اسے اٹھوا لیں۔ یوں ہی، یا کوئی پلان بھی سوچا ہے؟ پلان تو سوچا ہے، مگر حتمی فیصلہ نگرانی کے بعد کریں گے۔ اسے اٹھانے سے پہلے مجھے اپنے پلان سے ضرور مطلع کرنا۔ ٹھیک ہے سر، اس مرتبہ بھی عاطف نے جواب دیا تھا۔ اوکے، میری طرف سے آپ لوگ فارغ ہیں، کہتے ہوئے بدرالدین صاحب ایک مرتبہ پھر اخبار کے مطالعے میں مصروف ہو گیا، اور وہ دونوں اسے سلام کہتے ہوئے آفس سے نکل آئے۔ شیر خان نے تھانے کے سامنے کار روکی اور نیچے اتر کر گیٹ پر کھڑے سنتری کی طرف بڑھا۔ اس وقت وہ کاٹن کے سفید شلوار سوٹ میں ملبوس تھا، اس کے ساتھ میچ کرتی قیمتی واسکٹ پہن کر وہ خاصا معزز دکھائی دے رہا تھا۔ مجید صاحب سے ملنا ہے، اپنا تعارف کروائے بغیر وہ سنتری سے مخاطب ہوا۔ وہ اپنے آفس میں ہیں سر۔ سنتری اس کے ظاہری حلیے سے متاثر ہو گیا تھا۔ شیر خان شکریہ کے انداز میں سر ہلاتا ہوا تھانے کی اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ ایس آئی مجید کے سامنے بیٹھا تھا۔ جی، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تعارفی کلمات کے بعد مجید مستفسر ہوا۔ خدمت تو آپ نے کیا کرنی ہے تھانے دار صاحب، بس ایک چھوٹے سے مسئلے کے سلسلے میں حاضری ہوئی تھی۔ جی فرمائیں۔
اسے شیر خان کی تمہید ناگوار گزری۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی اکتاہٹ تھی، مگر شیر خان اس کی ناگواری کی متعلق پرواہ نہ کرتے ہوئے بولا، میں کاروباری دورے پر ملک سے باہر تھا، وہیں پہ مجھے پتا چلا کہ انسپیکٹر دلشاد امین مرحوم نے میرے 2 آدمی گرفتار کر لیے ہیں۔ جرم کی نوعیت سے میں لا علم ہوں، لیکن اتنا اندازہ بہرحال مجھے ہے کہ دلشاد امین مرحوم جیسا ایماندار آفیسر کبھی بھی غلط جگہ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، لیکن ممکن ہے کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ اب آپ کو زحمت دینے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو مجھے ان آدمیوں کا جرم بتایا جائے، اور دوسرے، کیا دوران تفتیش انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے؟ حاجی صاحب، آپ کے کون سے آدمی دلشاد امین نے گرفتار کیے تھے؟ پہلے ان کا تعارف تو کروا دیں۔ دلدار اور شمشیر نامی 2 آدمی ہیں جنہیں انسپیکٹر صاحب نے غالباً ساحل سمندر پر بنے ہٹ سے گرفتار کیا تھا۔ او، مجید معنی خیز لہجے میں بولا، تو انسپیکٹر صاحب کو دھمکی دینے والے آپ ہیں؟ انسپیکٹر صاحب کو دھمکی؟ اس نے لہجے میں دنیا جہان کی حیرانی سمولی۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں یہ گستاخی کر سکتا ہوں؟ شاید میرے کسی ملازم سے یہ حرکت سرزد ہوئی ہو، مگر باخدا ایسی جرت میں نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس بارے میں بعد بات ہوگی، فی الحال تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ چند مجبوریوں کی بنا پہ ہم ان سے پوچھ گچھ نہ کر سکے۔ البتہ یہ کنفرم ہے کہ انسپیکٹر صاحب نے انہیں جس وقت گرفتار کیا تھا اس وقت ان کے پاس منشیات کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود تھا۔ کیا میں ان سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ کر لیں، تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے ملاقات کی اجازت دے دی۔ اگر لاک اپ تک رہنمائی کر دیتے صادق، حاجی صاحب کی ملاقات ساحل سمندر سے پکڑے جانے والے اسمگلروں سے کروا دو۔ مجید دروازے پر کھڑے سپاہی سے مخاطب ہوا۔ جی سر، یہ کہہ کر وہ شیر خان سے مخاطب ہوا، آئیں حاجی صاحب، اور شیر خان سر ہلاتا ہوا اس کے ہمراہ ہو لیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ حوالات کے سامنے کھڑا تھا، صادق اسے وہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ دلدار، اس نے حوالات کے کونے میں لیٹے اپنے آدمی کو آواز دی۔ جی، دلدار اپنا نام سن کر چونکتا ہوا بولا۔ اس حلیے میں وہ اسے پہچان نہیں سکا تھا۔ شیر خان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی جانب بلایا اور وہ حیرانی سے اس کے قریب آ گیا۔ میں شیر خان ہوں۔ اس کے قریب آتے ہی وہ آہستگی سے بولا، شیر خان بھائی آپ؟ اس کی آواز مسرت سے کپ کپا گئی۔ اس دوران اس کا دوسرا ساتھی شمشیر بھی اٹھ کر ان کے قریب آ گیا تھا۔ وہ ان سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا، تو تمہارا کیا خیال تھا کہ ہم تمہیں بھول چکے ہیں؟ محسوس تو کچھ ایسے ہی ہو رہا تھا۔ دلدار نامی آدمی صاف گوئی سے بولا، بھول ہے تمہاری، سیٹھ صاحب اپنے آدمیوں کو کبھی لاوارث نہیں چھوڑتے۔ تمہارے قید ہونے کے بعد سے لے کر اب تک وہ تمہاری رہائی کے لیے کوشاں ہیں۔ بات کافی اوپر تک چلی گئی تھی، اس لیے اتنی دیر ہو گئی۔ بہرحال اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بس 2-3 دن مزید، اس کے بعد آپ لوگ آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہوگے۔ شمشیر بولا، 2-3 دن کیا، ہم 2-3 ماہ بھی صبر کر لیں گے، بس سگریٹ چائے کا کوئی بندوبست ہو جائے تو، کیونکہ یہاں کی خوراک کم از کم انسانوں کے کھانے کے قابل نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو آیا ہوں۔ شیر خان نے جیب سے سگریٹ کا ایک پیکٹ نکال کر ان کی سمت بڑھایا۔ اس میں سارے سگریٹ بھرے ہوئے ہیں، شام تک انہی پر گزارا کرو، شام کو مزید بھجوا دوں گا، اور شام سے آپ لوگوں کے لیے کھانا بھی آ جایا کرے گا۔ اور کچھ چاہیے ہو تو؟ دلدار علی نے بے صبری سے وہ پیکٹ اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر اپنے لباس میں چھپا لیا۔ نہیں، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، چلو پھر شام کو ملاقات ہوگی، لیکن شام تک یہ پیکٹ خالی ہونا چاہیے۔ آخری الفاظ شیر خان نے مزاحیہ انداز میں کہے تھے۔ یہ تو 2-3 گھنٹے ہی نکالے گا، شمشیر ندیدے پن سے بولا۔ 1 ماہ ہونے والا ہے، خالی سگریٹ بھی نہیں ملی، یہ تو ویسے ہی شجر ممنوعہ تھا۔ اور ہاں، شیر خان ان سے الوداعی مصافحہ کرتے ہوئے بولا، باقی قیدیوں یا پولیس سے میرا یا سیٹھ صاحب کا تذکرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جواباً دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان سے رخصت ہو کر شیر خان ایک مرتبہ پھر مجید کے پاس آیا اور شکریہ کی رسم پوری کرتا ہوا تھانے سے باہر نکل آیا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ان دونوں کی موت کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ ان کو فرار کروانے کے بعد بھی وہ درد سر بنے رہتے۔ اس وقت شیر خان نے ان کے حوالے جو سگریٹس کی تھی، ان میں چرس کے علاوہ ایک ایسی مہلک دوا کی بھی ملاوٹ تھی جو دھوئیں کی شکل میں ان کے پھیپھڑوں میں اترنے کے تھوڑی دیر کے بعد ان کو موت کی نیند سلا دیتی۔ خوش آمدید ڈیوی صاحب، بڑی جلدی تشریف آوری ہوئی۔ فاضل خان شراب سے شغل کرتے ڈیوی کی طرف والہانہ انداز میں بڑھا، جو اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ سیٹھ صاحب، آپ تو جانتے ہیں کہ ہم اسی آنے جانے کی ہی تنخواہ لیتے ہیں۔
ڈیوی نے اس کے مسافے کے لیے بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ تشریف رکھیں اور فرمائیں کیسے آنا ہوا۔ سیٹھ صاحب، آپ کو ہمارے پشاور کے نمائندے اکبر خان کے قتل کے بارے میں تو معلوم ہو گیا ہوگا۔ ہاں، سنا تو تھا، غالباً کوئی کاروباری رقابت کا معاملہ تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی سیٹھ صاحب، اصل میں ہمارے کارکنوں نے ہمیں دھوکے دینے شروع کر دیے ہیں۔ وہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ بلیک لیکوڈ کا منصوبہ پوری دنیا پر قبضہ کرنے کا ہے۔ اگر وہ اپنے کارکنوں پر ہی نظر نہیں رکھ سکتے تو میرے خیال میں انہیں ایسے خواب دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم سمجھے نہیں۔ میری بات بڑی واضح ہے سیٹھ صاحب، آپ کی اس حرکت نے میری جان بھی خطرے میں ڈال دی تھی، کیونکہ تنظیم کی حکمت عملی کی خبر قبل از وقت مجھ سے ہی لیک ہوئی ہے۔ یہ سراسر الزام ہے۔ اگر اکبر علی کی موت سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے ہی اسے قتل کروایا ہے۔ پولیس تفتیش کر چکی ہے اور اس کے قاتل تک پہنچ گئی ہے۔ فاضل خان کا لہجہ احتجاجی تھا۔ سیٹھ صاحب، بلیک لیکوڈ پاکستانی پولیس نہیں ہے۔ آپ کے دستے راست شیر خان کا منصوبہ کتنا ہی جامع کیوں نہ ہو، ہمارے نزدیک ایک ننھے بچے کی شرارت سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اکبر علی کے قاتلوں کو اس نے بڑے اچھے انداز میں استعمال کیا ہے۔ اسی طرح وہ پولیس آئی ایس آئی کو بھی دھوکہ دینے میں کامیاب رہا، مگر معاف کرنا، ہماری تفتیش کا انداز ذرا مختلف ہے۔ اکبر علی کے جس حریف کے کندھے پر بندوق رکھ کر شیر خان نے فائر کیا ہے، اس کے فرشتوں کو بھی اس واردات کی خبر نہیں ہے۔ بہرحال تمہاری پہلی غلطی تھی۔ سابقہ کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے سینئر کمانڈ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن اس پہلی کو آخری غلطی سمجھنا۔ ڈیوی صاحب، ہم سے اپنے کسی ہم وطن کی حکمرانی برداشت نہیں ہو سکتی۔ خیر، وہ منصوبہ تو اب ترک کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس عہدے کے حصول کے لیے کوئی بھی آپ والی غلطی دہرا سکتا ہے۔ اچھا، اب سرزنش ہی کرتے رہو گے یا کوئی اچھی خبر بھی سناؤ گے؟ میری یہ جرت کہاں کہ سیٹھ فاضل علی خان صاحب کو کچھ کہہ سکوں۔ یہ تو سینئرز کے آرڈرز تھے، جو بامر مجبوری مجھے سنانے پڑتے ہیں، ورنہ تو آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کا کتنا خیر خواہ ہوں۔ ڈیوی صاحب، آپ کچھ بھی کہہ دیں تو ہمیں محسوس نہیں ہوگا۔ محبت ہے آپ کی، تو پھر اس نسبت سے ہمارا یہ حق تو بنتا ہے نا کہ آپ ہمیں چند دن خدمت کا موقع دیں۔ ڈیوی ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولا، چلو، کل تک میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ ہوئی نا بات۔ فاضل خان کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ شیر خان کو فون پر ڈیوی کی مہمان نوازی کے متعلق ہدایات دینے لگا۔ ویلکم سر۔ ایس پی پولیس نے اپنی کرسی چھوڑتے ہوئے عاطف اور صدیقی صاحب کا استقبال کیا۔ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے میرے پاس آنے کی زحمت کرتے ہوئے میری ہمت افزائی کی ہے۔ نہیں سر، یہ تو ہمارا فرض ہے۔ گو ہمارے محکمے الگ الگ ہیں، لیکن مقصد اور کام تو ایک ہی ہے، یعنی ملک کا دفاع اور حفاظت۔ صدیقی صاحب نے ایسے موقعوں پر کہا جانے والا رسمی فقرہ ادا کیا۔ پلیز تشریف رکھیں۔ دونوں شکریہ کہتے ہوئے بیٹھ گئے۔ چائے یا ٹھنڈا؟ کافی ٹھیک رہے گی، صدیقی صاحب بے تکلفی سے بولا۔ ایس پی انٹرکام پر کافی کا بتا کر ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اگر تعارف ہو جائے تو عاطف، فیصل صدیقی، وہ دونوں مختصراً بولے۔ بدر الدین صاحب خود تشریف نہیں لائے؟ عاطف نے کہا، چونکہ فیلڈ میں ہم کام کرتے ہیں تو انہوں نے ہمیں بھیجنا مناسب سمجھا۔ بہرحال رسمی باتیں کافی ہو گئیں، میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ آپ لوگوں کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو۔ پچھلے دنوں میرے محکمے کے ایک ایماندار انسپیکٹر دلشاد امین کے ساتھ ایک عجیب ڈرامہ ہوا۔ گھر سے تھانے کی طرف آتے ہوئے اسے دو آدمی ایک اکیلے آدمی کی پٹائی کرتے نظر آئے۔ اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے گاڑی روک کر وہ ان کے قریب گیا تو پٹائی کرنے والے دونوں میں سے ایک بولا کہ تھانے دار صاحب آپ جائیں، ہمارے معاملات میں دخل انداز ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ بات ایک تھانے دار، اور تھانے دار بھی وہ جو پٹھان ہو، اس کے لیے کسی گالی سے کم نہیں تھی۔ ان کی اس بدتمیزی کا جواب جب انسپیکٹر انہیں پولیس کے روایتی طریقے سے دینے لگا تو اسی اثنا میں وہاں کافی لوگ اکٹھے ہو گئے، جن میں ایک اخباری رپورٹر بھی شامل تھا۔ اس اخباری رپورٹر نے جب انسپیکٹر دلشاد امین سے اس معاملے کی بابت پوچھا تو اس نے رپورٹر کو ساری بات بتائی، مگر جب رپورٹر نے پٹنے والے آدمی سے اس کی تصدیق چاہی تو وہ اس بات سے منکر ہو گیا کہ اسے ان دونوں نے کچھ کہا ہے۔ یہ بات دلشاد امین کا پارا بلند کرنے کے لیے کافی تھی، اور خوش قسمتی یا بدقسمتی سے وہاں پولیس کے چند سپاہی بھی آ گئے، جنہوں نے معاملہ جانے بغیر انسپیکٹر کی تقلید میں ان بندوں کی پٹائی شروع کر دی۔ ان مناظر کو اخباری رپورٹر نے اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیا۔ دلشاد ان ملزموں کو تھانے لے آیا، جبکہ اخبار میں اس معاملے کو کافی اچھالا گیا۔ اس واقعے کی خبریں آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی۔ اس رپورٹر نے دلشاد امین کے پٹھان ہونے کی وجہ سے اس کا تعلق اے پی ایم پارٹی سے ثابت کرتے ہوئے یہ الزام لگایا
کہ اس نے جان بوجھ کر NON پارٹی کے بندوں کو زدوکوب کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو ہنگامہ ہوا اسے آپ لوگ بخوبی واقف ہوں گے۔ پھر طرفہ تماشا یہ کہ ان 3 قیدیوں کو بھی حوالات میں زہر دے کر قتل کر دیا گیا، اور آخر میں دلشاد امین پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی جان بچ گئی، اور اس کی حفاظت کی غرض سے مجھے اس کے قتل کی جھوٹی خبر پھیلانی پڑی۔ پھر ان قیدیوں کو جس بندے نے زہریلا مشروب پلایا تھا، اس کی انگلیوں کے نشانات ہمیں مل گئے۔ وہ پولیس کا اپنا آدمی تھا، مگر اس سے پہلے کہ ہم مجھ سے کچھ پوچھ گچھ کرتے، اسے کسی نے قتل کر دیا۔ اس کی لاش ہمیں ساحل سمندر پر پڑی ملی۔ قاتل نے اس کے قتل کو بھی خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی، اور آخر میں اپنے محکمے کی ایک اور بے وقوفی آپ کے گوش گزار کرتا جاؤں کہ اس سارے ہنگامے سے پہلے انسپیکٹر دلشاد امین نے ساحل سمندر کی ایک عمارت سے چند سمگلر گرفتار کیے تھے، جن کی گرفتاری پر ان کے باس کی طرف سے دلشاد امین کو دھمکیاں بھی دی گئی تھیں۔ کچھ دن تھانے میں افراتفری رہی، جس کی وجہ سے ان سے پوچھ گچھ نہ ہو سکی۔ ابھی آپ لوگوں کے آنے سے چند لمحے پہلے مجھے رپورٹ ملی ہے کہ انہیں بھی حوالات میں قتل کر دیا گیا ہے۔ یوں اس سازش کا سراغ لگانے کے لیے کوئی کلیو باقی نہیں بچا۔ مجھے اس ساری کاروائی میں کسی بیرونی طاقت کا ہاتھ نظر آ رہا ہے، جو NON اور APM دونوں پارٹیوں کو آپس میں لڑا کر شہر میں فسادات کروانا چاہتی ہے۔ بظاہر لگتا یہ ہے کہ سازش یہ دلشاد امین کے خلاف تیار کی گئی ہے، مگر حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں۔ تھوڑا سا غور کرنے پر ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ انسپیکٹر نہیں بلکہ ملک کے خلاف سازش ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو زحمت دینے پر مجبور ہوا کہ ایسی سازش کو ناکام کرنا پولیس کے بس سے باہر تھا۔ انسپیکٹر دلشاد امین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ صدیقی صاحب مستفسر ہوا۔ وہ کسی ایسے دشمن سے ناواقف ہے جو اس کے لیے اتنی گہری سازش تیار کر سکے۔ البتہ سمگلروں کے سرغنہ سے ہونے والی اپنی آخری گفتگو سے وہ یہ نتیجہ اخذ کر رہا ہے کہ یہ سارا کام اسی سرغنہ کا ہے، مگر وہ اس کے نام سے ناواقف ہے۔ ساحل سمندر کی جس عمارت سے انہیں گرفتار کیا گیا تھا وہ کس کی ملکیت ہے؟ عاطف کے پوچھنے پر SP نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ عاطف بولا، میرا اندازہ ہے کہ وہ عمارت بھی کسی نامعلوم آدمی کی ملکیت ہوگی۔ بہرحال آپ یہ معلوم کروائیں تاکہ ہم اپنی تسلی کر لیں۔ اور SP فون اٹھا کر یہ حکم پاس کرنے لگا۔ فون بند کر کے اس نے پوچھا، اور کچھ سر؟ ہم انسپیکٹر دلشاد سے ملنا چاہیں گے۔ ابھی چلیں۔ SP اپنی کرسی سے اٹھ گیا اور وہ دونوں اس کے ساتھ ہو لیے۔ آدھ پون گھنٹے کے بعد وہ دلشاد امین کے پاس تھے۔ رسمی گفتگو کے بعد عاطف نے از سر نو ساری تفصیل انسپیکٹر کی زبانی سنی۔ انسپیکٹر صاحب، کیا آپ کو بھی یہ کسی بیرونی طاقت کی کارروائی لگتی ہے؟ اس کی بات ختم ہوتے ہی عاطف نے پوچھا۔ جی، لگتا تو ایسے ہی ہے۔ جس بندے نے تجھے فون پہ دھمکی دی تھی اس نے پہلے اپنا تعارف تو کروایا ہی ہوگا۔ کچھ ایسا ہی ہے، مگر اس کا نام یاد نہیں آ رہا، کیونکہ اس وقت اس نے اتنی گھٹیا دھمکی دی تھی کہ غصے کی شدت میں مجھے سب کچھ بھول گیا۔ سپاہی مکرم کی سرگرمیوں کے بارے میں تجھے کوئی سن گن ہو کہ اس کا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ تھا؟ یہ تو اس کے ساتھ کے سپاہیوں سے ہی پتہ چل سکتا ہے۔ SP صاحب یہ بات بھی نوٹ کر لیں، شاید کوئی سرا ہاتھ آ جائے۔ عاطف نے کہا، یوں بھی آپ نے ہمیں اس وقت بلایا ہے جب مجرم سارے سراغ مٹانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھا صدیقی صاحب بولا، SP صاحب، اب ہم اجازت چاہیں گے، یہ بات ہمارے علم میں آ گئی ہے اور ہم اس ضمن میں کام شروع کر دیتے ہیں۔ آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی معلوم ہو تو ہمیں ٹائم سے مطلع کر دینا۔ اگر آج لنچ ہمارے ساتھ ہو جائے تو سر یہ ہماری سعادت ہوتی، مگر ٹائم کی کمی آڑے آ رہی ہے۔ پھر کبھی صحیح، اب تو انشاءاللہ آنا جانا لگا رہے گا۔ صدیقی صاحب کھڑا ہو گیا۔ عاطف اور SP صاحب بھی اس کی تقلید میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ دلشاد امین سے الوداعی مصافحہ کر کے وہ وہاں سے نکل آئے۔ پاربتی اس وقت اخلاق احمد کے ساتھ ایک مشہور شاپنگ پلازا میں تھی۔ اچانک اس کی نظر شاپ پر خریداری کرتے وکرم پر پڑی۔ گو اس نے اپنا حلیہ بدلا ہوا تھا، مگر یہ تبدیلی اتنی واجبی تھی کہ پاربتی اسے آسانی سے پہچان گئی اور تیر کی طرح اس کی سمت بڑھی۔ ارے وکی بھائی آپ! وہ اس کا بازو پکڑ کر والہانہ انداز میں بولی۔ اخلاق بھی کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کے پیچھے ہو لیا تھا۔ وکرم اس کی اس حرکت پر گھبرا گیا تھا۔ میڈم آپ کون؟ وکی بھائی میں شمائلہ ہوں، تیری بہن، جسے تو پیار سے پارو کہتا تھا۔ اتنی جلدی بھول گئے؟ نہیں مگر آپ تو… بس وکی بھائی، بڑی مشکل سے اس جہنم سے جان چھڑائی ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں اب تو میں نے شادی کر لی ہے۔ یہ ہیں میرے شوہر اخلاق صاحب۔
اس کی اشارے کنائے میں کی گئی گفتگو بڑی آسانی سے وکرم کے پلے پڑ گئی تھی۔ آداب بھائی جان، اس نے اخلاق کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا جو اس نے بے دلی سے تھام لیا۔ اچھا پارو، میں بعد میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا، فی الحال میں کچھ مصروف ہوں۔ بعد کا کیا مطلب؟ وہ خفگی سے بولی۔ شام کا کھانا آپ نے ہمارے ساتھ کھانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا فون نمبر دے دیں، میں خود ہی رابطہ کر لوں گا۔ وکرم احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ پاربتی اپنا فون نمبر بتاتے ہوئے بولی، اگر مرزا انکل فارغ ہوں تو انہیں بھی ساتھ لیتے آنا، میں انہیں بتا دوں گا، باقی ان کی مرضی۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن آج شام کا کھانا بھولنا مت۔ ٹھیک ہے گڑیا۔ اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے اخلاق سے الوداعی مسافہ کیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ چلو جی گھر چلتے ہیں۔ وکرم کے رخصت ہوتے ہی وہ اخلاق سے بولی۔ اس کا اندازہ تھا کہ پاشا سے مشورہ لیتے ہی وکرم کا فون آ جانا تھا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو آئے ہیں اور پھر میں نے چند ضروری کام بھی نپٹانے ہیں۔ پہلے مجھے گھر ڈراپ کر دو، پھر جو مرضی آئے کرتے رہو، وہ جھگڑالو بیویوں کے سے انداز میں بولی۔ چلیں سرکار، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ چند دنوں میں ہی اس نے اخلاق کو اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ ویسے اس سے پہلے تو نے اپنے ستیلے بھائی کا ذکر کبھی نہیں کیا۔ ستیلا جو ٹھہرا، یوں بھی یہ 6-7 سال سے ملک سے باہر تھا، تو کیا وہاں اس سے رابطہ نہیں تھا؟ جب بھائیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں نا، تو وہ اپنی سگی بہنوں کے نہیں رہتے، یہ تو پھر ستیلا ہے۔ ابھی یہ الفاظ اس کے ہونٹوں پر تھے کہ اس کے سیل فون کی گھنٹی بجی۔ یہ قیمتی سیٹ اسے اخلاق نے تحفے میں دیا تھا۔ سکرین پر اسے ایک نیا نمبر چمکتا نظر آیا۔ اندرونی مسرت پہ قابو پاتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ پارو، میں وکی بول رہا ہوں۔ اسے وکرم کی محتاط آواز سنائی دی۔ ہاں وکی بھائی، خیریت؟ میں نے سوچا آپ کا نمبر چیک کر لوں، اس بہانے میرا نمبر بھی آپ کے پاس آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، شام کو آنا نہ بھولنا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، کہہ کر وکرم نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اسے گیٹ پر اتارتے ہوئے اخلاق تو واپس مڑ گیا اور وہ گیٹ کو اندر سے بند کرتے ہوئے موبائل نکال کر بے صبری سے وکرم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس کے ہیلو کرتے ہی وہ بولی، وکرم، اب میں اکیلی ہوں۔ پاربتی، یہ کیا چکر ہے؟ میں تو سخت حیران ہوں۔ وکرم بھائی، بھگوان کا شکر ہے کہ میں اس نرک سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ مگر کیسے؟ یہی جاننے کے لیے تو میں بے چین ہوں، بلکہ میں کیا، مہاراج بھی سخت حیران ہیں۔ جواباً وہ مختصر الفاظ میں اسے اپنی کہانی سنانے لگی۔ ویری گڈ۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی وہ خوشکن لہجے میں بولا، اب کیا ارادہ ہے؟ اب تو جو مہاراج کا حکم ہوگا آپ اس سے میری بابت پوچھ لیں، یا پھر میں خود انہیں فون کر لیتی ہوں۔ اس کا نمبر مجھے نوٹ کروا دیں۔ ویسے آپ کی موجودہ جگہ کیسی ہے؟ چھپنے کے لیے بہت اعلیٰ جگہ ہے، تو فی الحال یہیں رہو۔ مزید میں مہاراج سے پوچھ کر آپ کو بتلا دوں گا، بلکہ خود ہی پوچھ لو، میں آپ کو نمبر نوٹ کروا دیتا ہوں۔ وہ اسے پاشا کا نمبر نوٹ کروانے لگا۔ نمبر نوٹ کر کے وہ بولی، مہاراج سے ملنے کو بہت من کر رہا ہے، اس کا ایڈریس بھی نوٹ کروا دو تاکہ میں ابھی ان سے مل آؤں، یا پھر یوں کرو شام کو انہیں بھی ساتھ لیتے آؤ۔ میرے پاس صرف فون نمبر ہے جو میں آپ کو لکھوا چکا ہوں، باقی آپ خود ان سے معلوم کر لیں کہ اس بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ان سے میں خود بات کر لیتی ہوں۔ وہ کال منقطع کرتے ہوئے پاشا کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، تم احتیاط سے اس آدمی کی نگرانی جاری رکھو، میرا خیال ہے ہم منزل کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ عاطف الیاس کی ساری بات سنتے ہی جوش سے بولا، شوکت اس کے تعاقب میں ہے سر۔ پاربتی کا نمبر تو نوٹ کر لیا تھا نا؟ جی سر، رش کی وجہ سے اس وقت میں ان کے قریب ہی تھا۔ اوکے، مجھے بھی یہ نمبر نوٹ کروا دو۔ اور نمبر نوٹ کرتے ہی عاطف اس سے رابطہ منقطع کر کے عرفان کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جی سر، اسے عرفان کی آواز سنائی دی۔ عرفان، یہ نمبر نوٹ کرو اور اس پر آنے والی ساری کالیں ریکارڈ کرو۔ جی سر، اور کچھ؟ عرفان نمبر نوٹ کر کے مستفسر ہوا۔ فی الحال نہیں، لیکن ذہنی طور پر تیار رہو، کیونکہ پاربتی نے آج اپنے ایک آدمی کو ڈھونڈ لیا ہے، شاید جلد ہی کوئی ہلچل ہو۔ یہ نمبر اسی بندے کا ہے؟ نہیں، یہ پاربتی کا نمبر ہے، لیکن اس نمبر پر لازماً اس آدمی کی کال آئے گی۔ ٹھیک ہے سر، میں سمجھ گیا۔ اوکے، کوئی بھی اہم بات فی الفور مجھ تک پہنچانی ہے، اس دفعہ کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، انشاءاللہ سر۔ اس سے رابطہ منقطع کر کے وہ صدیقی صاحب کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جی عاطف میاں، صدیقی صاحب نے کال اٹینڈ کی۔ جواباً اس نے ساری تفصیل اس کے گوش گزار کر دی۔ گڈ، اس کا مطلب ہے تمہاری تدبیر کامیاب رہی۔ الحمدللہ سر۔ اور پولیس کے کیس کا کیا بنا؟ فی الحال تو حمید کے ذمے لگا دیا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کی چھان بین کر دے، مگر میرا اندازہ یہی ہے کہ ہم لکیر پیٹ رہے ہیں۔ سانپ کب کا نکل چکا ہے، وہ عمارت بھی کسی فرضی آدمی کی ملکیت نکلی۔
चलो अच्छा किया। और हमीद को यह भी बता दो कि चंद दिन में अगर कोई मिस्बत नतीजा निकल आए तो ठीक, वरना वहां टाइम जाया करने की जरूरत नहीं। दुश्मन ने पुलिस को इस्तेमाल करना था सो कर लिया, अब शायद वो उधर का रुख भी ना करें। अलबत्ता मौजूदा मामले को तुम खुद हैंडल करो, क्योंकि इस दफा अगर वो बच निकलने में कामयाब हो गए तो फिर उनका हाथ आना शायद मुमकिन ना हो सके। ठीक है सर, और कुछ? नहीं, बस मुझे अपडेट रखना। ओके सर। उसने राब्ता मुनक़ता किया और हुलिया बदलकर इखलाक के घर की तरफ रवाना हो गया, ताकि इस सारी कार्रवाई को हैंडल कर सके। अगर सदीकी साहब उसे ये ना कहता तब भी उसने यही करना था कि इस मरतबा वो हल्का सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। अच्छा हो गया, हकीकत में शायद तुझे शादी का मौका ना मिलता। चलो यूं ही सही। पार्वती की सारी कहानी सुनकर पाशा हंसता हुआ बोला, वैसे बलवंत के बारे में कोई खैर खबर? दौरान कैद मेरी उससे मुलाकात हुई थी। दौड़ते वक्त मैं उसे तलाश न कर सकी कि मेरे पास ना तो इतना टाइम था और ना ही इतनी जुरत कि मैं वहां दनदनाती फिरती। सही कहा। मेरी यह हरकत आपको बुरी तो नहीं लगी? इसमें खफा होने की क्या बात है, तुम अपनी जान बचाकर आ गई हो, यही काफी है। महाराज आपसे मिलने को बड़ा मन कर रहा है, तो आ जाओ ना, लेकिन ये ख्याल रहे कि तुम्हारे पति देव को नागवार ना हो। महाराज आप भी ना बस, वो बेसाख्ता कह कहा लगाकर बोली, वैसे अभी तक शादी का सिर्फ वादा ही हुआ है, इसलिए आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। अच्छा, मजाक के अलावा हालात जब तक बेहतर नहीं होते तुझे वहीं रहना पड़ेगा। जैसे आपकी इच्छा महाराज। वैसे मेरी नज़र में तो आपके चरणों से बेहतर कोई जगह नहीं। बस चंद दिन की बात है पार्वती, भगवान ने चाहा तो जल्द ही हम इकट्ठे होंगे। आपसे मिलने के लिए कब आ जाऊं? मैं तो कहता हूं अभी आ जाओ, वरना जब टाइम मिले आ जाना। ठीक है, मैं कल आऊंगी। एड्रेस क्या है? और पाशा उसे अपना एड्रेस बताने लगा। महाराज बहुत दूर ठिकाना बनाया है। क्या करें पार्वती, हालात ही कुछ ऐसे बन गए कि हमें छुपने पर मजबूर होना पड़ा। बहरहाल इस बात का मैं वो बदला लूंगा कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। पार्वती कुछ कहने के लिए मुंह खोलने लगी थी कि उसे गेट पर गाड़ी का हारन सुनाई दिया, तो वो जल्दी से बोली, महाराज इखलाक वापस आ गया है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। हाँ भाई, आखिर तेरा मजाजी खुदा बनने वाला है। पाशा ने उस पर चोट करते हुए राब्ता मुनकता कर दिया। वो भी हंसते हुए गेट की सिमत बढ़ गई। सर, पार्वती से एक आदमी ने अभी बात की है, जिसे वो महाराज कहकर मुखातिब कर रही थी। उसने अपना एड्रेस भी पार्वती को नोट करवा दिया है। पार्वती कल उससे मिलने जाएगी। वेरी गुड इरफान, यही तो इनका सरगना है। तुम एड्रेस बताओ। आतिफ का लहजा मुसरत से पुर था। इरफान ने एड्रेस बताते हुए कहा, इसका मतलब है कल पार्वती और महाराज को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाएगा। दिमाग खराब है तुम्हारा? आतिफ ने उसे झिड़का। बेवकूफ, एक एक लम्हा कीमती है। मैं वापस ऑफिस आ रहा हूं। तुम तमाम को इकट्ठा करो, इसी वक्त उसकी सरकोबी के लिए जाना है। और उस विक्रम नामी आदमी का क्या करना है? शौकत उसकी निगरानी कर रहा है, राशिद को भी उसके पास भेज दो। उनसे कहना हमसे राब्ते में रहें। जैसे ही हम अपनी कार्रवाई शुरू करें, उनका भी काम है कि उसे गिरफ्तार कर लें। ठीक है सर, मैं अभी उन्हें पास कर देता हूँ। ओके, मेरे आने तक तुम सब तैयार हो जाओ। मैं एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहता। राब्ता मुनकता करके उसने पार्वती के घर की निगरानी पर मुतय्यन दोनों आदमियों को भी ऑफिस चलने का हुक्म दिया कि पार्वती का वहां से चले जाने का कोई इम्कान नहीं था, और खुद भी ऑफिस रवाना हो गया। 1 घंटे में तमाम ऑफिस में इकट्ठे हो गए थे। 15 मिनट की मुख्तसर ब्रीफिंग के बाद वो पाशा की सरकोबी के लिए रवाना हो गए। मतलूबा जगह पर पहुंचते ही आतिफ उन्हें हिदायत देने लगा। इरफान, इमरान और सुहेल को साथ लेकर तुम इस मकान की अकबी सिमत चले जाओ। हमीद, तुमने और जुल्फकार ने मतलूबा मकान के दाएं तरफ के घर में घुसना है। और जफर, तुमने इलियास के साथ बाएं तरफ के घर में घुसना है। अख्तर और इशफाक मेरे साथ सामने से जाएंगे। किसी का कोई डाउट? नो सर, तमाम फर्दन फर्दन वायरलेस पर बोले। इरफान, राशिद और शौकत को भी बता दो कि हम कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, तुम अपनी गाड़ी अकबी सिमत में ले जाओ, बाकी तमाम ने तो सामने की तरफ से ही जाना है। ऑन लोकेशन सर। चंद मिनट के बाद ही वायरलेस सेट पर इरफान की आवाज गूंजी। आतिफ का इशारा मिलते ही हमीद और जुल्फकार पाशा के मकान के दाएं घर की तरफ दीवार फलांग गए, जबकि जफर और इलियास बाएं तरफ के मकान की दीवार फलांग गए। वो दरवाजे पर दस्तक देकर वक्त जाया करने की पोजीशन में नहीं थे। आतिफ ने अपने साथियों के साथ मकान के सामने की दीवार अबूर की। अगले ही लम्हे वो घर के अंदर थे। वो मकान 2 कमरों और एक बरामदे पर मुश्तमिल था। मकान का छोटा सा सहन खाली पड़ा था।
ان کے دیوار سے نیچے کودنے کی ہلکی سی دھپ سنائی دی، جسے سن کر ایک آدمی نے باہر جھانکا اور انہیں دیکھتے ہی اس کی آنکھیں خوف سے پھیلتی گئیں، مگر یہ صرف ایک لمحے کے لیے تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اندر جو کوئی بھی ہے چپ چاپ ہاتھ سر پر رکھ کر باہر آ جائے۔ دروازے سے سائیڈ پہ ہو کے عاطف با آواز بلند بولا، مگر کوئی سرگرمی نظر نہ آتی دیکھ کر وہ ایک مرتبہ پھر زوردار لہجے میں بولا، میں 10 تک گنوں گا، اگر کوئی باہر نہ آیا تو میں دروازے کو ہینڈ گرنیڈ سے اڑا دوں گا۔ 1، 2، وہ بلند آواز سے گننے لگا۔ وہ بمشکل 5 تک ہی گن پایا تھا کہ اسے ایک آدمی کی غم و غصے میں ڈوبی آواز سنائی دی، پاربتی، مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تم غداری کرو گی۔ تم تم نے اچھا نہیں کیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گرو کی جان بیچ دی۔ اپنے وطن کی آن کو تو نے خاک میں ملا دیا۔ میں تجھے شراب کرتا ہوں، میری آتما ضرور تم سے انتقام لے گی۔ وہ فون پر پاربتی سے مخاطب تھا۔ اس کی باتیں سنتے ہی عاطف کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ پاربتی کی نگرانی ختم کر کے اس نے نادانی کا ثبوت دیا تھا۔ اتنی بھولی نہ بنو، سیائی میرے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ عاطف کے کانوں میں وہی آواز ایک مرتبہ پھر گونجی۔ دوسری جانب جانے کیا کہا گیا کہ عاطف کو اس کی دھاڑ سنائی دی، جھوٹ مت بولو۔ عاطف نے اختر اور عامر کو دروازہ توڑنے کا اشارہ کیا۔ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ان کی جذباتی گفتگو سے لطف اندوز ہوتا۔ اختر اور عامر دروازے سے چند قدم پیچھے ہٹے اور پھر ایک ساتھ توڑتے ہوئے انہوں نے اپنے کندھوں کی زوردار ضرب دروازے پر لگائی اور دروازے کی کنڈی ایک ہی ضرب سے ٹوٹ گئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اندر جا گرے۔ گولی چلنے کا زوردار دھماکہ ہوا، مگر زمین پر گرنے کی وجہ سے وہ دونوں کسی بھی نقصان سے محفوظ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ان پر دوبارہ گولی چلائی جاتی، ان کے ہاتھوں میں موجود پسٹل گرجے۔ انہوں نے جان بوجھ کر دشمنوں کی ٹانگوں کو نشانہ بنایا۔ عاطف کے کانوں میں ایک آدمی کے چیخنے کی آواز آئی اور وہ جست لگا کر اندر داخل ہوا۔ خبردار اگر کسی نے حرکت کی کوشش کی۔ وہ دھاڑا۔ عامر اور اختر بھی اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ عاطف نے ایک سیکنڈ میں صورتحال کا جائزہ لے لیا۔ ایک بندے کو سر میں گولی لگی تھی، وہ شاید اپنی جان بچانے کے لیے نیچے جھکا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی آڑے آ گئی تھی کہ عامر پارٹی ان کو زندہ پکڑنے کے خیال سے ان کی ٹانگوں پر فائر کر چکے تھے۔ اگر وہ کھڑا رہتا تو صرف زخمی ہوتا۔ دوسرا آدمی البتہ محفوظ رہا تھا۔ ہاتھ میں ریوالور تھامے وہ عجیب مخمسے میں دکھائی دے رہا تھا۔ تم ریوالور پھینک کر اپنی جان بچا سکتے ہو، عاطف اس کی جانب پسٹل تانتے ہوئے بولا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے اپنے ساتھی کی لاش کو دیکھا، پھر عاطف اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، اس ہار سے تو موت بہتر ہے، پاربتی الوداع۔ اس کا ارادہ سمجھتے ہوئے عاطف نے ہر احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کی جانب چھلانگ لگائی، مگر اسے دیر ہو گئی تھی۔ وہ کن پٹی سے ریوالور کی نال لگا کر فائر کر چکا تھا۔ اسی وقت اسے کمرے کے باہر سے عرفان کی آواز سنائی دی، سب خیریت ہے نا سر؟ ہاں خیریت ہے، اندر آ جاؤ۔ عاطف کے بجائے عامر بولا۔ عمران اور عرفان اندر داخل ہوئے۔ کیا رہا؟ عمران مستفسر ہوا۔ یہی دونوں تھے، اپنے بھگوان کے پاس پہنچ گئے ہیں، اب شاید اگلے جنم میں ہی ہمارے ہاتھ آئیں، عامر مزاحیہ لہجے میں بولا۔ اس کی بات سن کر عاطف کے علاوہ تمام ہنس پڑے تھے۔ عاطف بولا، عرفان، شوکت سے پتہ کرو کہ ان کے مشن کا کیا ہوا۔ جی سر کہتے ہوئے عرفان شوکت سے رابطہ کرنے لگا۔ شوکت، کیا رہا؟ اسے شوکت کی پرجوش آواز سنائی دی، ہم کامیاب رہے عرفان بھائی، گڈ ہو گیا۔ اسے لے کر گیسٹ روم میں پہنچو، ہم آ رہے ہیں۔ اسے کہو ایک آدمی پاربتی کی نگرانی کے لیے بھی چلا جائے۔ عاطف کا یہ حکم عرفان شوکت کو بتانے لگا۔ عمران نے پوچھا، ان لاشوں کا کیا کرنا ہے؟ پولیس خود اٹھا لے گی، تم دونوں کمروں کی تلاشی لو اور عامر تم باقی تمام کو پاس کر دو کہ آفس پہنچ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ خود بھی باہر کی طرف چل پڑا۔ سرغنہ کی خودکشی اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اختر اس کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے بولا، سر پاربتی کے کانوں کے زیور میں تو انڈیکیٹر فٹ ہے نا، وہ کہاں چھپ سکتی ہے؟ برخوردار، پہلی بات تو یہ ہے کہ تیرے ایک ہم جنس اخلاق صاحب کی مہربانی سے پاربتی کی جان اس انڈیکیٹر سے چھوٹ چکی ہے، کیونکہ اس کے کانوں میں آج کل اخلاق صاحب کے دیے ہوئے جھمکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے پاربتی کی نہیں بلکہ اس کے مہاراج کی موت کی پریشانی ہے۔ اگر یہ زندہ ہاتھ آ جاتا تو کم از کم ان کے باقی ماندہ کارندے تو گرفتار ہو جاتے۔ عرفان نے کہا، سر ہو سکتا ہے جس بندے کو شوکت پارٹی نے گرفتار کیا ہے اس سے ہمیں اس بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو جائیں، شاید۔ عاطف کا لہجہ بجھا بجھا سا تھا۔ اتنی زیادہ محنت کے بعد یہ ناکامی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے ذرا سا بھی شبہ ہوتا کہ وہ خودکشی کر لے گا تو وہ پہلے سے اس کا کچھ نہ کچھ بندوبست ضرور کرتا، اور اب اس کی آخری امید وکرم نامی آدمی تھا۔
گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ عرفان سے بولا، ان دونوں کی لاشیں بھی اٹھوا لو، بلونت سے ان کے سرغنہ کی موت کی تصدیق ہی کر لیں گے کہ کہیں اصل سرغنہ کوئی اور نہ ہو۔ عرفان جو اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، جی سر کہتے ہوئے نیچے اتر گیا اور اس نے بے دلی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔